बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 207 पीपीसी। इसका लुब खुलासा ये है कि जब किसी शख्स के खिलाफ कोई अदालत से डिग्री या कोई जुर्माना हो तो अपनी प्रॉपर्टी को उससे बचाने के लिए किसी प्रॉपर्टी की बाबत कोई झूठा क्लेम वगैरह करना ताकि उससे बचाया जा सके, जब्त होने से बचाया जा सके। और लीगल लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी के डॉक्ट्रिन को डिस्कस करेंगे लेक्चर के अख्तिताम पर, और चंद अशार आपकी नज़र करेंगे। Firstly, I would like to read out section 207 as contained its definition in PPC, which reads as, whoever fraudulently accepts, receives or claims any property or any interest therein, knowing that he has no right or rightful claim to such property or interest, or practicing any deception, touching any right to any property or any interest therein, intending thereby to prevent that property or interest therein from being taken as a forfeiture or in satisfaction of a fine, under a sentence which has been pronounced by a court of justice or other competent authority, or from being taken in execution of a decree or order which has been made or which he knows to be likely to be made by the court of justice in a civil suit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend up to 2 years, or with fine, or with both. यानी जो कोई मक्कर से, यानी फ्रॉडुलेंटली कोई जायदाद या इसमें इंटरेस्ट कबूल करता है, वसूल करता है या क्लेम करता है, ये जानते हुए कि इस जायदाद में या इस जायदाद की इंटरेस्ट में उसका कोई हक नहीं है, या इस प्रॉपर्टी की बाबत कोई झूठा क्लेम करता है या धोखाधड़ी करता है, इस नियत से कि इस प्रॉपर्टी को अदालत से किया गया जुर्माना या वो जुर्माना जिसके होने का इम्कान है, या अदालत से की गई डिग्री या जिस डिग्री के होने का इम्कान है उससे बचाया जाए, तो ऐसे शख्स को 2 साल तक सजाए कैद या जुर्माना या दोनों की सजा दी जाएगी। सेक्शन 207 के तहत मुल्जिम को सजा दिलवाने के लिए जो बेसिक मेन फंडामेंटल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, बुनियादी अज्जा हैं, जिनको प्रोसिक्यूशन पे लाजिम है कि प्रूव करे, वो हैं नंबर 1 कि जुर्माने की सजा सुना दी गई है या सुनाए जाने का इम्कान है। इसी तौर से कोई सिविल कोर्ट से डिग्री पास हो चुकी है या पास होने का इम्कान है, या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जुर्माना किया। नंबर 2, मुल्जिम ये जानता हो कि उसको जुर्माना हुआ है या डिग्री हुई है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कोई जुर्माना किया है, मुल्जिम के ये इल्म में हो। नंबर 3, इस जुर्माना या डिग्री की सेटिस्फेक्शन एग्जीक्यूशन इजरा में जब्त हो जाएगी, ये पता है मुल्जिम को। तो मुल्जिम ने इसको वसूल कर लिया या कबूल कर लिया प्रॉपर्टी को, या कोई इस बाबत झूठा क्लेम कर दिया, नीयत उसकी क्या थी? इस नीयत से कि इसको जुर्माने या डिग्री से बचाया जाए। और नंबर 5, मुल्जिम ये जानता था कि इस प्रॉपर्टी में उसका कोई हक नहीं, इस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट में उसका कोई हक नहीं, ये उसके इल्म में थी।
اور نمبر 6 جو ثابت کرنا ضروری ہوگا کہ ملزم نے اس پراپرٹی کے لے لیے جانے سے یا ضبط ہو جانے سے بچانے کے لیے فراڈ کیا، ڈسیپشن پلے کیا۔ ایک کیس اس طرح کا آپ کے سامنے چند فیکٹس رکھتا ہوں، اور اس میں عدالت نے ڈپٹی آف دی ایڈوکیٹ اور کونسل اس پہ بھی بات کی۔ کیس کے فیکٹس اس طرح سے ہیں کہ ایک شخص عدالت میں رقم وصول کرنے کے لیے موجود ہوا اور بتایا کہ میں انٹائٹلڈ ہوں، اور وہ انٹائٹلڈ تھا۔ تو وکیل صاحب نے اس کی انٹائٹلمنٹ سے ڈینائی کیا، انکار کیا کہ یہ شخص انٹائٹلڈ نہیں ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک اور شخص کو بطور ایکچوئل جینون جو انٹائٹلڈ پرسن تھا اس کے لیگل ریپریزنٹیٹیو کے طور پر امپرسونیٹ کرتے ہوئے پیش کیا، اور اس نے عدالت کو اطمینان دلایا، عدالت مطمئن ہوئی اور وہ رقم اس نے وصول کر لی۔ لیٹر آن جب معاملہ کھلا تو پھر یہ جب اپیلیٹ سٹیج پہ آیا تو ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا کہ ان دونوں کے خلاف، یعنی اس وکیل صاحب کے خلاف اور جو شخص پرسونیٹ کر رہا تھا اس کے خلاف 207، 209، 419 اور 420 کے تحت ڈائریکشنز جاری کی کہ پروسیڈنگز انیشیٹ کی جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ قرار دیا کہ ایڈوکیٹ چونکہ آفیسر آف دی کورٹ ہے، لہذا اس کا لیگل رول یہ ہے، اس کی لیگل ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ عدالت میں فیئر رہے، اور جب عدالت کو کوئی فیکٹ سے اپرائز کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے، تو وہ کریکٹ اینڈ ٹرو فیکٹ سے آگاہ کرے۔ اور سب سے بڑھ کر ڈپٹی آف دی کونسل یا ایڈوکیٹ کیا ہے کہ اس نے عدالت کے ساتھ معاونت کرنی ہے، معاون ہونا ہے، اسسٹ کرنا ہے حصول انصاف میں۔ تو ان باتوں پہ ایک کیس لا نوٹ فرمائیں ایز اے ریفرنس، 1999 بریکٹ 1 ACJ، پیج ہے 388 بریکٹ میں MP۔ آج کا ڈاکٹرن ہے لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی۔ یہ موسٹلی اپلائی ہوتا ہے پبلک سرونٹس کو۔ اب ایک شخص جو ان اکارڈنس ود لا ایفیشینٹلی، آنیسٹلی اپنے جو فرائض ہیں محکمانہ ان کو سر انجام دیتا ہے اور ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ 5 سال بعد میں پروموٹ ہو کے اس سیٹ پہ آ جاؤں، تو یہ جو اس کا ایکسپیکٹیشن ہے، یہ جو اس کی توقع ہے، اس کو لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی بولتے ہیں۔ یا کوئی پبلک سرونٹ جو مراعات اس کو ملنی ہیں، جو ایڈوانٹیجز، بینیفٹس جس کے لیے اس نے گریجولی دیانتداری سے کام کرتے ہوئے حقدار ٹھہرنا ہے، سال بعد یا 10 سال بعد یا ریٹائرمنٹ کے بعد، ان کی توقع کرنا لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی ہے۔ اب اگر ایک شخص کو اللیگلی ایڈجسٹ کر دیا جائے تو جس شخص نے سال بعد وہاں پہ پروموٹ ہونے کے بعد ہونا تھا وہ اس کا رائٹ انفرنج ہوا آن دی بیسس آف لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی۔ اس پہ آپ بطور ریفرنس 2 کیسز لکھیں، 2018 SCMR پیج 349 اینڈ 2020 SCMR پیج 90۔ اور آج کا شعر ہے کہ یہ اور بات وفا تجھ سے نہ ہو سکے، تم نے مگر کیے تھے جو وعدے غضب کے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ، پلیز کی واچنگ اینڈ گائیڈنگ می بائی یور ویلیبل کمنٹس۔ اللہ نگہبان۔